السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے بارگاہ میں روحانی ایک عمل لے کر کے آئے ہیں، جس کے ذریعے انشاءاللہ اگر واقعی میں آپ کے تلفظ درست ہیں، تلفظ درست یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا قرآن درست ہونا چاہیے۔ جو ہم عربی پڑھ رہے ہیں وہ عربی کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ سے نکلنا چاہیے۔ اگر نکلے گا تو انشاءاللہ اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اور ورنہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو بھی ہمیں جیسے تلفظ سے ادا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو بھی ہمیں تلفظ سے ادا کرنا ہوگا۔ خیر چلیے وہاں اس کی طرف چلتے ہیں، ہم روحانی عمل کی طرف۔ قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ ناس ہے، یہ پوری سورت پڑھنی ہے آپ کو۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، چاہے آپ وقف کی صورت میں پڑھیں یا وصل کی صورت میں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، چاہے ایک ہی ساتھ میں پڑھ لیں چاہے آپ رک رک کے پڑھیں۔ اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے، کیسا ہی درد ہو، آدھے سر میں درد رہتا ہو، پورے سر میں درد رہتا ہو، کافی ٹائم سے درد ہو کہ دوا کھاتے آرام ہو جاتا پھر آرام نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت کو آپ کو، سورہ ناس کو اول آخر درود شریف پڑھنی ہے، اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کے جو ہے نا اپنے ہاتھ سے بھی جیسے ہم پکڑنا چاہیں گے وہ پکڑ کے دم کر لیں، یہ پکڑ کے 7 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد میں پھونک ماریں اور اس طریقے سے پھیر لیں۔ اللہ نے چاہا درد دور ہو جائے گا۔ ایک بار میں اگر پورا درد دور نہ ہو تو دوسری بار یہ عمل کریں، دوسری بار میں نہ ہو تو تیسری بار کریں، 3 بار میں اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس رب کریم نے چاہا تو آپ کے سر کا درد ضرور دور ہوگا، پر یہ یاد رکھیے تلفظ درست ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے تلفظ درست نہ ہوئے تو آپ اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ اور دوسرا، اگر پھونکنا چاہے تو وہ بھی آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیجئے، آپ خود اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیجئے، وہ چاہے وہ رکھ سکتا ہے، پر کسی غیر محرم کے سر پہ نہیں، یعنی کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے سر پہ ہاتھ نہ رکھے، رکھ کر کے دم نہ کرے، کہ یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح ہے ہی نہیں، بالکل غلط ہے یہ طریقہ۔ بہت سے جو ہے نا بابا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے پکڑ کے خوب دم کر رہے ہوتے ہیں، پیٹ پہ ہاتھ ٹھوک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ عورتیں جا کر کے بہت سے پیران اعظم کے پاس جا کر کے ان کے پیر دبا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، پیری مریدی غلط نہیں ہے، پیری مریدی صحیح ہے، پر صحیح پیر ہونا چاہیے۔ اس پیر کے اندر شرائط پورے پائے جانے چاہیے کہ واقعی میں یہ پیر کے لائق ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو پیر بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بارے میں بھی علماء اکرام اہل سنت والجماعت کے سنی علماء اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیے، وہ بتائیں گے پیر کے اندر کون کون سی شرطیں ہیں۔ ایسے پیر سے مرید ہوں آپ، ٹھیک ہے نا۔ بے پردگی کرتا ہے اگر آپ کا پیر، بے پردہ عورتوں کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ پیر پیر دباتا ہے، ٹھیک ہے نا، کس سے؟ عورتوں سے۔ اچھا، مریدوں سے دبا سکتا ہے پیر صاحب مریدوں سے پیر دبا سکتے ہیں، پر مریداؤں سے نہیں، لیڈیز سے نہیں۔ اگر لیڈیز سے پیر دباتے تو سمجھ لیجئے وہ پیر نہیں ہے، اس کی پیر بھی بالکل غلط ہے، یعنی وہ جو طریقے بھی بتلائے گا وہ اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، بھلے بات صحیح بھی بتلائے، کیونکہ وہ خود صحیح نہیں ہے۔ اس لیے برائے کرم ایسے پیروں سے بچیں۔ اور آپ خود بھی کسی کو دم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بچوں کی امی ہو، یعنی آپ کی زوجہ ہو، یا آپ کی امی ہو، ٹھیک ہے نا، ان پہ آپ دم کر دیجئے۔ آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہن ہو، ان پہ دم کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ آپ چاہیں کہ خلیری بہن ہے، پھپھیری بہن ہے، ممیری بہن ہے، ہم جائیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کریں، نہیں، ان کو آپ بدلا سکتے ہو۔ اپنی ممیری بہن ہے تو ممانی کو بدلا دیجئے، کس طریقے سے، اس انداز سے۔ اب آپ کہیں کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا ہو تو اب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا، انہیں پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ پڑھنا نہیں آتا ہو تو خالی دم کرنے کے لیے تلفظ سیکھیں گے، قرآن شریف اگر ہمارا درست نہیں ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی ہماری، اس میں تو ہم پھنس جائیں گے نا۔ تو نماز کی فکر نہیں ہے ہمیں کہ ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز چھوڑتے چھوڑتے ہم اس دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت ناراض ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ ہمیں کیسے گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا؟ یہ تھوڑی سی دیر کی مشقت ہے کہ ان کو چاہیے کہ آپ کے گھر کے آس پاس یا آپ کے گاؤں کے آس پاس کوئی قاریہ صاحبہ یا کوئی عالمہ صاحبہ رہتی ہوں تو ان سے جا کر کے درست تلفظ کے ساتھ میں قرآن پڑھنا سیکھ لیں، یا ان کا بچہ حافظ قرآن ہو تو بچے سے سیکھ لیں،
شوہر تلفظ سے پڑھ لے تو شوہر سے سیکھ لیں، یا پھر کوئی نہیں ہے تو ایسا کیجئے کہ کوئی قاری صاحب یا امام صاحب ہو، ان کے پاس اپنے بچوں کو صحیح قرآن پڑھنے کے لیے سیکھنے بھیجیے، وہ وہاں پڑھ کر کے آئیں، پھر آپ ان سے سبق لے لیجیے اپنے بچے سے یا اپنے شوہر کو بھیجیے۔ یعنی اگر ہم سیکھنا چاہیں تو بہت طریقے آسان ہیں، اور نہیں سیکھنے کے لیے تو یہ ہے کہ بھئی ہمیں آتا نہیں، تو اس سے کام چلنے والا ہے نہیں۔ خیر، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زائد نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔